قرآن کے چمن سے ہدایت کے پھول چن، کچھ کام آئے گی نا یہ خالی ادھیڑ بن۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك وبارك وسلم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں پروگرام تبویب القرآن کے ساتھ حاضر ہیں۔ مورخہ 3 مارچ 1927 کو حضرت مصلح ماؤد رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامیہ کالج کی سائنس یونین کی درخواست پر حبیبیہ ہال لاہور میں مذہب اور سائنس کے عنوان پر ایک بصیرت افروز لیکچر ارشاد فرمایا۔ اس لیکچر دینے کی وجہ یہ تھی کہ بعض اوقات تعلیم یافتہ طبقہ اپنے آدھے ادھورے علم کی بنا پر مذہب کو ایک ڈھکوسلا سمجھتے ہوئے دین سے دور جا پڑے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ مذہب اور سائنس ایک دوسرے سے باہم متصادم ہیں۔ حضرت مصلح ماؤد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیکچر میں اس خیال کی تردید فرمائی اور بیان فرمایا کہ سچے مذہب اور درست سائنس میں کوئی تصادم نہیں، کیونکہ مذہب خدا کا قول ہے جبکہ سائنس خدا تعالیٰ کا فعل ہے، پس خدا تعالیٰ کے قول اور فعل میں ہرگز کوئی تضاد نہیں پایا جا سکتا۔ چنانچہ اسی مناسبت سے آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس کا عنوان ہے قرآن کریم اور سائنس۔ جیسا کہ حضرت مصلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ قرآن خدا کا قول اور سائنس خدا کا فعل ہے، لہٰذا خدا کے قول اور فعل میں ہرگز کوئی تضاد نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ ہم سائنس کی باریکیوں کو ابھی مکمل طرح سمجھنے سے قاصر ہوں، اور یہ بھی احتمال ہمیشہ باقی رہتا ہے کہ بعض اوقات سائنسی مفروضے بھی غلط ہوں۔ اسی لیے ہر دور میں جب دنیا پر ایک نیا انکشاف ہوتا ہے تو وہ پچھلے مفروضے سے دور ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس کائنات کو کسی عظیم الشان ہستی نے ایک بامقصد طریق پر اس سارے نظام کو تخلیق کیا ہے، اور تخلیق کرنے کے بعد اسے چھوڑ بھی نہیں بیٹھا، بلکہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ اس کی حفاظت، اس کے تمام معاملات کا انتظام و انصرام فرماتا جا رہا ہے۔ ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں جو کسی چیز کا خالق ہوگا وہی بتا سکتا ہے یہ چیز کس طرح تخلیق ہوئی اور کس طرح یہ کام کرتی ہے اور کب تک یہ چیز کام کرتی رہے گی۔ لیکن خدا تعالیٰ ایک علیم و حکیم ہستی ہے، وہ ہر چیز پر دائمی قدرت رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے اس کا ایک ایک حرف دائمی صداقت پر مبنی ہے۔ سائنس ابھی تحقیق کے میدان میں آگے بڑھ رہی ہے، کائنات کے کچھ راز تو وہ جان چکی ہے اور کچھ آئندہ زمانے میں اس پر آشکار ہوں گے۔ اسی طرف اللہ تعالیٰ کا قول ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی اور لوگ اللہ تعالیٰ کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ آج سے چند صدیوں پہلے کسے معلوم تھا کہ کشش ثقل کیا ہے، یا بلیک ہولز اور بگ بینگ وغیرہ کیا تھے، اور آئندہ قرآن کریم کی کون کون سی صداقتیں دنیا پر ظاہر ہوں گی اور کب ہوں گی، اس کا جواب بھی ہمارے پاس موجود نہیں۔ ایسی ہی ایک مثال ایکسٹرا ٹریسٹریل لائف کے بارے میں ہے، یعنی کیا ہمارے سوا بھی کائنات میں کوئی اور مخلوق موجود ہے؟ اس حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الحشر کی آخری آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، یعنی آسمان کے لوگ بھی اس کے نام کو پاکی سے یاد کرتے ہیں، اور زمین کے لوگ بھی۔ اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ آسمانی اجرام میں آبادی ہے، اور وہ لوگ بھی پابند خدا کی ہدایتوں کے ہیں۔ اسی طرح اس بارے میں قرآن کریم کی ایک اور آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، یعنی اور اس کے نشانات میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور جو اس نے ان دونوں میں چلنے پھرنے والے جاندار پھیلا دیے اور انہیں اکٹھا کرنے پر وہ خوب قادر ہے، اور وہ جب چاہے گا انہیں اکٹھا کر دے گا۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 30 ایک حیرت انگیز انکشاف کر رہی ہے جس کا تصور بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے کسی زمینی انسان کو نہیں ہو سکتا تھا۔ اس زمانے میں تو آسمان کو پلاسٹک کی قسم کی 7 تہوں پر مشتمل سمجھا جاتا تھا، جس میں چاند ستارے اس طرح جڑے ہوئے ہیں جس طرح کپڑوں پر نگینے ٹانکے جاتے ہیں۔ کون کہہ سکتا تھا کہ زمین کی طرح وہاں بھی چلنے پھرنے والی مخلوق موجود ہے؟ نہ صرف آسمانوں میں ایسی مخلوق کی حتمی طور پر خبر دی گئی، بلکہ جمع کے مفہوم کو یہ فرما کر آسمانوں تک بلند کر دیا گیا کہ زمینی مخلوق اور یہ آسمان پر بسنے والی مخلوق ایک دن ضرور جمع کر دی جائے گی۔ یہ جمع جسمانی ہوگا یا مواصلاتی، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، مگر آج سائنسدان اس جد و جہد میں ہیں کہ کسی طرح ان کا آسمان پر بسنے والی مخلوق کے ساتھ کوئی رابطہ ہو جائے۔ گویا وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ زمین کے علاوہ اور اجرام فلکی پر بھی چلنے پھرنے والی مخلوق موجود ہوگی۔ ناظرین کرام، اب ہم چند ایک ان قرآنی حقائق پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں جنہیں آج کل کی سائنس تسلیم کرتی ہے، اور یہ ان کا تسلیم کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی ہستی کی دلیل ہے، اور قرآن اور مذہب اسلام کے من جانب اللہ ہونے کا ثبوت ہے کہ کس طرح ایک امی نبی جو نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا، اس نے ایسے حقائق و معارف دنیا کے سامنے پیش کیے جسے اس وقت کی دنیا سمجھنے سے آ رہی تھی، لیکن آج اس کا ہر ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کے سچے ہونے کی مجسم دلیل بن چکا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج سائنس کائنات کی تخلیق اور اس کی تخلیق کے مختلف مراحل کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات کرتی ہے، جیسے وہ تجربات کی روشنی میں ثابت کرتے ہیں کہ آج سے تقریباً 13.8 ارب سال پہلے ایک بڑے دھماکے سے اس کائنات کی تخلیق کا عمل شروع ہوا، جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یعنی کیا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں مضبوطی سے بند تھے، پھر ہم نے ان کو پھاڑ کر الگ کر دیا۔ رتقن کا مطلب ہے کہ زمین و آسمان دونوں مضبوطی سے بند تھے، ففتقناہما یعنی ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر الگ کر دیا۔ یہاں سے کائنات کی تخلیق کی ابتدا ہوئی اور مختلف اجرام وجود میں آئے۔ اسی طرح
اللہ تعالیٰ آسمان کی تخلیق کے اگلے مراحل کے بارے میں فرماتا ہے، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، یعنی پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں دھواں تھا، اور اس نے اس سے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں خوشی سے یا مجبوراً چلے آؤ۔ ان دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ یہاں دخان کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ آسمان کی جو ابتدائی شکل تھی وہ دراصل ایک دھوئیں کی صورت میں تھی، یعنی وہ مختلف گیسز اور ڈسٹ کے بادلوں کا ایک مجموعہ تھا، جسے آج کل کی سائنسی اصطلاح میں پرائمری نیبولا کہتے ہیں۔ اسی طرح کائنات کی تخلیق جو ایک عظیم الشان دھماکے یعنی بگ بینگ کے نتیجے میں شروع ہوئی تھی، وہ اس قدر شدید تھا کہ آج بھی کائنات مستقل پھیل رہی ہے۔ سائنس نے تو یہ بات 1-2 صدیوں پہلے دریافت کی، لیکن قرآن کریم نے اس حقیقت سے 1400 سال پہلے ہی پردہ اٹھا دیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یعنی اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یقیناً ہم ضرور اسے وسعت دینے والے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ اپنی کتاب ریولیشن، ریشنلٹی، نالج اینڈ ٹروتھ میں اس موضوع پر فرماتے ہیں، نزول قرآن کے وقت کائنات کی ساخت اور اجرام فلکی کے متحرک یا جامد ہونے کے متعلق انسانی تصور بہت ہی مبہم اور قدیم تھا، مگر اب یہ حالت نہیں۔ حضور آگے فرماتے ہیں یہ نظریہ کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اب سائنسی حلقوں میں ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کیا جا چکا ہے۔ سب سے پہلے ایڈون ہوبل نے 1920 کی دہائی میں یہ انکشاف کیا تھا، مگر اس سے بھی 1300 سال قبل قرآن کریم درجہ ذیل آیت میں اس کا ذکر واضح طور پر فرما چکا تھا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یعنی اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یقیناً ہم ضرور اسے وسعت دینے والے ہیں۔ ناظرین کرام، کائنات کی تخلیق کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ 1543 تک یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ہماری زمین اس نظام شمسی کا مرکز ہے۔ پھر 17ویں صدی عیسوی تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ زمین تو اپنے محور پر گھوم رہی ہے، لیکن سورج ساکن ہے اور وہ نہیں گھومتا۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یعنی یہ تمام اجرام یعنی سورج، چاند، ستارے وغیرہ سب کے سب اپنے مدار پر تیر رہے ہیں۔ یہاں جو 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں فلک اور یسبحون۔ فلک آربٹ کو کہتے ہیں، یعنی یہ ایک مقررہ رستہ ہے جسے ہم اردو میں مدار کہتے ہیں۔ اب اس کے مطابق تو ہمارا چاند ہماری زمین کے گرد اپنے مدار میں چکر لگا رہا ہے، زمین سورج کے گرد اپنے مقررہ رستے پر چکر لگا رہی ہے، اور سورج بھی اپنے مدار یعنی مقررہ رستے پر چل رہا ہے، مگر کس کے گرد؟ کیا ہمارے سورج کا بھی کوئی مرکز ہے جس کے گرد ہمارا نظام شمسی تیر رہا ہے؟ اب 20ویں صدی میں یہ دریافت ہوا ہے کہ ہمارا سورج بھی ہماری کہکشاں جسے ہم ملکی وے کہتے ہیں کہ گرد اپنے مدار میں چکر لگا رہا ہے۔ پھر دوسرا لفظ ہے یسبحون، اس کا مطلب ہے کہ یہ سب اجرام تیر رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی انسان تیرتا ہے تو 2 طرح کا رزلٹ نکلتا ہے، 2 طرح کی حرکت ہوتی ہے، یعنی ایک تو جسم حرکت کرتا ہے اور دوسری حرکت یہ ہوتی ہے کہ وہ آگے کی طرف جاتا ہے۔ چنانچہ جب ان تمام اجرام کے تیرنے کی بات کی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ ان اجرام کا جسم حرکت کر رہا ہے، یعنی وہ اپنے اپنے ایکسس یعنی محور پر حرکت کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آگے بھی جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے بارے میں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سولر سسٹم کے سورج کی روشنی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ،
یعنی اور سورج اپنی مقررہ منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ کامل غلبے والے اور صاحب علم خدا کی طرف سے مقدر ہے۔ سائنسی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نظام شمسی کا مرکز سورج، جو اربوں سالوں سے مختلف کیمیائی عملوں سے گزر رہا ہے، ممکن ہے کہ اگلے 5 ارب سال بعد ایک وقت ایسا آئے جب اس کی ساری توانائی ختم ہو جائے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یعنی ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور صرف صاحب جلال و اکرام ہے جس کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اس قرآنی حقیقت کے مطابق یہ کائنات بھی ایک دن فنا ہو جائے گی۔ سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کائنات کا اختتام بلیک ہول پر ہوگا۔ بلیک ہول سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی کہکشاں اپنا دور حیات ختم کر چکتی ہے تو ان سے بلیک ہول بننے کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں اس کی تفصیل میں جانا تو شاید ممکن نہ ہوگا۔ مختصراً حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 105 یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب سے آپ رحمہ اللہ نے یہ استنباط فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یعنی جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے تحریروں کے دفتر یا رجسٹر کو لپیٹا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ کائنات ابدی نہیں ہے، نیز ایک وقت یہ عالم بھی کھاتوں کی طرح لپیٹ دیا جائے گا۔ سائنسدان بلیک ہول کا جو نقشہ کھینچتے ہیں وہ اسی آیت کے بیان کردہ نقشے سے گہری مماثلت رکھتا ہے۔ یہاں ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اس موضوع پر مزید جاننے کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی کتاب ریویلیشن ریشنیلٹی نالج اینڈ ٹروتھ کے صفحہ نمبر 261 تا 271 کا مطالعہ کیا جانا یقیناً ازدیاد علم کا باعث ہوگا۔ اسی طرح دیگر سائنسی حقائق میں گریوٹی یعنی کشش ثقل کے بارے میں بھی قرآن کریم میں ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عامد ترونہا، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے پیدا کیا جنہیں تم دیکھ سکو۔ اب ہم ذرا غور کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ستون ہیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ تو دراصل یہ ستون کشش ثقل ہے جو موجود بھی ہے اور ظاہری آنکھوں سے ہمیں نظر بھی نہیں آتی۔ کشش ثقل کا قانون نیوٹن نے 1666 میں بیان کیا تھا، لیکن قرآن کریم اس حقیقت سے کئی صدیوں پہلے سے پردہ اٹھا چکا تھا۔ ان ستونوں کی مضبوطی اور لمبائی چوڑائی کا اندازہ کرنا ہو تو ذرا تصور کیجئے، چاند کو زمین نے اپنی کشش ثقل کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ جس طرح ستون چھت کو سہارا دیتے ہیں، اسے گرنے نہیں دیتے، ایسا ہی زمین نے کشش ثقل کے ذریعے سے چاند کو سہارا دیا ہوا ہے۔ زمین سے چاند کا فاصلہ 3,85,000 کلومیٹر ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا اور کتنا مضبوط ستون ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ پھر زمین اور سورج کا جو فاصلہ ہے یہ تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر کا ہے۔ اب سورج نے زمین کو جس ستون سے باندھ رکھا ہے وہ 15 کروڑ کلومیٹر لمبا ہے۔ ایسا ہی کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے نظام شمسی کا آخری سیارہ پلوٹو سمجھا جاتا تھا۔ اب اسے نظام شمسی کا حصہ نہیں مانا جاتا، لیکن یہ بھی سورج کے گرد گھوم رہا ہے، اور پلوٹو اور سورج کا فاصلہ 5.9 ارب کلومیٹر کی دوری کا ہے، یعنی یہ ستون تقریباً 9 ارب کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ تو چند ایک معمولی مثالیں ہیں جس سے آپ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کی طاقتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایسا ہی یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ وہ جہاں کائنات کی وسعتوں کے بارے میں حقائق بیان کرتا ہے تو دوسری طرف چھوٹے سے چھوٹے ذرے کی حقیقت کو بھی کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور اس میں سے بھی جس کو زمین اگاتی ہے، اور خود ان کی جانوں میں سے بھی،
اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو وہ نہیں جانتے۔ مثلا انسانوں، جانوروں، پرندوں اور نباتات کے جوڑے تو ہمیں ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، لیکن جو یہ فرمایا ہے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، یعنی ایسی بھی چیزیں دنیا میں موجود ہیں جو جوڑوں کی صورت میں ہیں لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ صرف 1 صدی قبل 1920 کے بعد دنیا پر یہ حقیقت کھلی کہ ایٹم جو کسی بھی چیز کی بنیادی اکائی ہے، اس کے اندر بھی نیوٹرونز اور پروٹونز کے بھی جوڑے ہیں۔ پھر ان نیوٹرونز اور پروٹونز کے اندر بھی جوڑے ہیں جنہیں کوارکس کہتے ہیں۔ ریت کے ایک باریک ذرے میں 45 کروڑ کوارکس کے جوڑے ہیں۔ اب کون جانتا تھا کہ ریت کا ایک معمولی ذرہ، پھر اس میں بھی 45 کروڑواں حصہ، وہ بھی جوڑوں کی صورت میں۔ اس سے بڑھ کر خدا کے خالق اور اس کے علیم و خبیر ہونے کی اور کیا دلیل ہوگی؟ اسی طرح کائنات کا ایک اور راز جو 15ویں صدی میں جا کر دنیا پر کھلا، وہ زمین کا بیضوی یعنی انڈے کی شکل میں ہونا ہے۔ 15ویں صدی سے پہلے یہ گمان کیا جاتا تھا کہ زمین فلیٹ ہے، اس لیے لوگوں کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زمین کے کنارے پر پہنچیں تو ہم نیچے گر جائیں، اور اس صورت میں پھر ہماری ہلاکت یقینی ہے۔ قرآن کریم زمین کی ساخت یعنی شکل کے بارے میں بیان کرتا ہے، فرماتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ اس آیت کے بھی 2 معنی کیے جاتے ہیں۔ پہلا ترجمہ تو یہ ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہموار بنایا، اور جو اس کا دوسرا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بیضوی شکل میں تشکیل دیا، یعنی انڈے کی شکل میں تشکیل دیا۔ دہا کا لفظ عربی زبان میں شتر مرغ کے انڈے کو کہتے ہیں۔ ایسا ہی آسمان کی حقیقت کے بارے میں یہ بھی بات ہمیں قرآن کریم سے پتہ چلتی ہے کہ آسمان پر بہت سارے راستے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، یعنی قسم ہے راستوں والے آسمان کی۔ اس آیت کے بھی 2 معنی ہیں۔ پہلا معنی حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں آسمان پر جو اجرام فلکی ہیں یہ آربٹ یعنی مدار میں چکر لگا رہے ہیں، اور یہ جو مدار ہیں یہ ان کے راستے ہیں جن پر یہ گردش کر رہے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے اس کا ایک اور پہلو بیان فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس سے آسمان میں ہوائی جہازوں کے لیے جو راستے بنائے گئے ہیں وہ مراد ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، روزانہ تقریباً 45,000 فلائٹس آسمان پر اڑان بھرتی ہیں، اور تقریباً 8,000 جہاز ہر وقت آسمان پر موجود ہیں۔ پس یوں بھی اس آیت کی عملی تصویر اس دنیا پر آشکار ہوئی ہے۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ پہاڑوں کا وجود زمین کی بقا کے لیے ضروری قرار دیتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ۔ اس آیت کے بھی 2 ترجمے ہوتے ہیں۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں مضبوط پہاڑ بنائے ہیں تاکہ اس وجہ سے کہ وہ متحرک ہوتے ہوئے تمہیں چکر میں نہ ڈالے، یعنی پہاڑوں کے وجود سے زمین کا توازن برقرار رہتا ہے اور اس وجہ سے زلازل نہیں آتے۔ اس آیت کا دوسرا ترجمہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے کچھ اس طرح کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے ہیں تاکہ وہ تمہارے لیے کھانے کا سامان مہیا کریں۔ ان تمیدہ بکم کا یہ ترجمہ ہے۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں پر برف رہتی ہے جو مستقل پانی کی ترسیل کا ذریعہ ہے۔ اس پانی سے کھیتیاں اور باغات سیراب ہوتے ہیں، اور یوں ہمارے لیے خوراک کا مستقل بندوبست ہوتا رہتا ہے۔ ایسا ہی ایک اور معجزہ جسے قرآن کریم نے دنیا کے سامنے بیان کیا ہے، وہ سمندروں کے پانیوں کو روکنا اور ان پانیوں کا آپس میں نہ ملنا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، یعنی وہی اللہ ہے جس نے 2 سمندروں کو چلایا ہے، جن میں سے ایک تو بہت میٹھا ہے اور دوسرا نمکین اور کڑوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان ایک روک بنا دی ہے اور ایسا سامان بنایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پرے رکھتے ہیں اور ملنے نہیں دیتے۔ اس آیت کے کچھ تو ظاہری معنی ہیں کہ مختلف بر اعظموں کے درمیان سمندر ہیں، تو یہ بر اعظم
ایک قدرتی روگ بن گئے ہیں کہ پانی آپس میں نہیں مل سکتے۔ پھر دیکھیں کہ اس کا دوسرا معنی جو ظاہری طور پر ہے وہ کیا ہے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں سمندر کا پانی جو ہے وہ کھارا ہے، اور جو دریاؤں کا پانی ہے یا پہاڑوں سے گلیشیئر سے ہمارے پاس پانی آتا ہے، یا جو ہمارے پاس جھیلیں ہیں وہ میٹھے پانی کی ہیں۔ اب چونکہ سمندر کا جو کھارا پانی ہے وہ ڈھلوان پہ ہے، نیچے ہے، اور جتنا بھی میٹھا پانی ہے یہ سب اوپر ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ میٹھا پانی ڈھلوان کی طرف جب سفر کرتا ہے تو سمندر کے پانی میں چلا جاتا ہے۔ اب جو میٹھا پانی ہے وہ اتنا کم ہے کہ وہ سمندر کے پانی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو اس لیے کھارا پانی کھارا رہ جاتا ہے، اور جو سمندر کا کھارا پانی ہے اس میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اوپر آ کے میٹھے پانی کو خراب کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات بیان کی ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک روک ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں پانی ایک دوسرے سے ملتے نہیں، تو یہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے۔ اس کا ایک منفرد معنی جو آج دنیا کے لیے ایک قسم کا عجوبہ بنا ہوا ہے، وہ دنیا کے کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھارا پانی اور میٹھا پانی اپنی کثافت اور درجہ حرارت کی مختلف ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے میں مدغم نہیں ہوتا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کھارا پانی ہے وہ بھاری ہوتا ہے، اور جو میٹھا پانی ہے وہ اس کی نسبت تھوڑا سا ہلکا ہے۔ مثلا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے اندر ہم اگر آئل ڈالیں تو آئل اوپر آ جاتا ہے، وہ پانی کے اندر گھلتا نہیں ہے، مکس اپ نہیں ہوتا۔ تو اسی وجہ سے جو کثافت ہے یا جو درجہ حرارت ہے یا جو پانی کی کمیت ہے وہ مختلف ہونے کی وجہ سے یہ پانی ایک دوسرے میں مدغم نہیں ہوتے۔ اس کی کئی مثالیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ مثلا ڈینمارک میں نارتھ سی اور بالٹک سی کے جو پانی ہیں یہ الگ الگ ہیں۔ پھر اسی طرح جبرالٹر کے پاس بحیرہ اوقیانوس اور بحیرہ روم کے جو پانی ہیں یہ بھی الگ الگ نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی ایمیزون، سوئٹزرلینڈ، روس، قازقستان وغیرہ میں بھی کئی دریا ہیں جن کا پانی ایک دوسرے میں مدغم نہیں ہوتا۔ اسی طرح تخلیق انسان کے بارے میں بھی قرآن کریم بڑی تفصیل سے بات کرتا ہے اور پیدائش کے مختلف مراحل پر بڑی باریکی کے ساتھ روشنی ڈالتا ہے۔ آج ان حقائق کو سائنس پوری طرح تسلیم کرتی ہے۔ وقت کی رعایت سے یہاں صرف ایک مثال بطور نمونہ پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب ذرا غور کیجئے، جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یعنی سننے کی حس پہلے بنتی ہے، پھر دیکھنے کی اور پھر سوچنے کی۔ سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے اور تصدیق کرتی ہے کہ انسان کی تخلیق میں 24ویں ہفتے میں سننے کے حواس پیدا ہوتے ہیں، اور جبکہ دیکھنے کی صلاحیت 28ویں ہفتے میں مکمل ہوتی ہے۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک اور زندہ نشان ہر انسان کی جو فنگر پرنٹس ہیں اس میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، یعنی کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم روز قیامت ہرگز اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی پوری قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پور درست کر دیں۔ اب دیکھیں یہاں نسویہ بنانا کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت کے لیے استعمال فرمائے ہیں۔ تقریباً 4 دہائی قبل دنیا پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ ہر انسان کی جو انگلیاں ہیں، ان کے جو فنگر پرنٹس ہیں، پور ہیں، وہ مختلف ہیں۔ دنیا میں اربوں کھربوں لوگ گزرے ہیں لیکن سب کے فنگر پرنٹس مختلف ہیں۔ چنانچہ 1980 میں دنیا نے اس حقیقت کو تسلیم کیا اور تب سے فنگر پرنٹس کو ہر انسان کی شناختی علامت کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ ناظرین کرام، یہ تو بس چند ایک جھلکیاں ہیں جو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے چمن سے ہدایت کے پھول چن،
کچھ کام آئے گی نا یہ خالی ادھیڑ